محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلمۃ تلمیذۃ۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے فعل مضارع معلوم کے صیغوں میں سے واحد متکلم کا استعمال سیکھ لیا، جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک ہی صیغہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی، لیکن ہم نے اس صیغے کا استعمال بطور مؤنث سیکھ لیا۔ اس سے پچھلے درس میں تو ہم نے اس کا استعمال بطور مذکر سیکھ لیا تھا، جبکہ پچھلے درس میں اس کا استعمال بطور مؤنث سیکھ لیا۔ افتح، اقرأ، آخذ، اکتب، ادعو، ان صیغوں کا استعمال جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، ان کا استعمال ہم نے بطور مؤنث سیکھ لیا، اور ساتھ ہی ہم نے جملہ فعلیہ قولیہ کی ترکیب بھی سیکھ لی، اور اس عبارت کی ترکیب بھی سیکھ لی جس میں ایک سے زیادہ جملہ فعلیہ آئے ہو۔ آج کے درس میں بھی ہم انشاءاللہ فعل مضارع معلوم کے صیغوں میں سے واحد متکلم کا استعمال بطور مؤنث سیکھیں گے، جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اور ساتھ ہی واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے کا استعمال بھی سیکھیں گے، یعنی جملہ امریہ انشائیہ کی ترکیب بھی سیکھیں گے۔ تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ معلمۃ سکھانے والی، استانی، تلمیذۃ شاگردہ۔ یہ معلمہ اور شاگردہ کے درمیان مکالمہ ہے۔ معلمہ سوال پوچھتی ہیں اور شاگردہ جواب دیتی ہیں۔ تو معلمہ پوچھتی ہیں، ما تلک بیدکی، ما تلک بیدکی، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا فاطمہ، اے فاطمہ، اے فاطمہ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ شاگردہ جواب دیتی ہیں، ھذہ رسالۃ اخی، یہ میرے بھائی کا خط ہے۔ ھذہ رسالۃ اخی، یہ میرے بھائی کا خط ہے۔ افتح الظرف، لفافہ کھول دو، واقرأ الرسالۃ، اور خط پڑھو۔ افتح الظرف، لفافہ کھول دو، واقرأ الرسالۃ، اور خط پڑھو۔ افتح جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الظرف یہ مفعول ہے۔ افتحی فعل امر کے لیے مفعول بھی ہے، تو افتحی فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول بھی الظرف سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اقرأ الرسالۃ اس کی بھی بالکل وہی ترکیب ہے جو افتح الظرف کی ترکیب ہے۔ یہ جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے، تو جملہ معطوفۃ علیہا افتح الظرف اور جملہ معطوفہ اقرأ الرسالۃ مل کر جملہ امریہ انشائیہ افتح الظرف، لفافہ کھول دو، واقرأ الرسالۃ، اور خط پڑھو۔ افتح الظرف، شاگردہ یعنی فاطمہ جواب دیتی ہے، افتح الظرف، میں لفافہ کھولتی ہوں، واقرأ الرسالۃ، اور خط پڑھتی ہوں۔ افتح الظرف یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اقرأ الرسالۃ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے۔ تفصیلی ترکیب انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔
کوئی مسئلہ نہ ہوگا، بہت آسان ہے۔ اس طرح کی ترکیب ہم کئی بار کر چکے ہیں۔ تو جملہ معطوفۃ علیہا افتح الظرف اور جملہ معطوفہ اقرأ الرسالۃ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ افتح الظرف میں لفافہ کھولتی ہوں و اقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتی ہوں۔ ماذا یقول اخوکی، ماذا یقول کیا کہتا ہے، اخوکی تیرا بھائی، تیرا بھائی کیا کہتا ہے۔ ماذا جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے اور یقول یہ فعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اخوکی یہ اس کے لیے فاعل ہے، یقول فعل کے لیے فاعل ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہے، اخو یہ مضاف ہے اور کاف ضمیر مخاطب یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل۔ تو یقول اپنے فاعل، تو یقول فعل اپنے فاعل اخوکی اور مفعول بھی مقدم ماذا سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ۔ ماذا یقول اخوکی تیرا بھائی کیا کہتا ہے، اخی یقول میرا بھائی کہتا ہے، انا بخیر میں خیریت سے ہوں، وادعو لکی اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ اخی جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے، اخ جو ہے یہ مضاف ہے اور یا ضمیر متکلم یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور یقول انا بخیر وادعو لکی یہ خبر ہے، جملہ فعلیہ قولیہ ہو کر خبر ہے۔ یقول یہ قول ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا اخ کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور انا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور بخیرن یہ جار مجرور ہے، با جو ہے یہ حرف جر ہے اور خیرن یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن صیغہ اسم فاعل محذوف کے ساتھ، ثابتن صیغہ اسم فاعل محذوف، اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا انا کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ تو ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل انا اور متعلق بخیر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا انا اور ثابتن بخیر خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، اور وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور ادعو لکی یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے، ادعو یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مذکر متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور لکی یہ جار مجرور ہے، لام حرف جر ہے اور کاف یہ مجرور ہے، کاف ضمیر مخاطب یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ادعو فعل کے ساتھ، ادعو فعل اپنے فاعل انا اور متعلق لکی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ، جملہ معطوفۃ علیہا انا بخیر اور جملہ معطوفہ ادعو لکی مل کر مقولہ۔ تو یقول قول اپنے فاعل ہوا اور مقولہ انا بخیر و ادعو لکی سے مل کر جملہ فعلیہ قولیہ ہو کر خبر، مبتدا اخی اور خبر یقول انا بخیر و ادعو لکی مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ اخی یقول میرا بھائی کہتا ہے، انا بخیر میں خیریت سے ہوں، وادعو لکی اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ خذ القلم والورق، خذ القلم والورق قلم اور کاغذ لے لو، آخذ القلم والورق میں قلم اور کاغذ لیتی ہوں۔ ترکیب نہایت آسان ہے، انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اکتبی الجواب الی اخیکی، جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر اکتب الجواب پڑھیں گے، اکتبی لکھ دو، الجواب جواب، الی اخیکی اپنے بھائی کو،
اکتب الجواب، جواب لکھ دو، الی اخیک، اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کو جواب لکھ دو۔ اکتبی یہ فعل امر ہے، یعنی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الجواب یہ اکتبی فعل امر کے لیے مفعول بھی ہے، اور الی اخیک یہ جار مجرور ہے۔ الی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور اخی کی یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے۔ اخی یہ مضاف ہے، اور کاف ضمیر مخاطب یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ الی جارہ کے لیے مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے اکتبی فعل امر کے ساتھ۔ اکتبی فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول بھی الجواب اور متعلق الی اخیک سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ اکتب الجواب الی اخیک، اپنے بھائی کو جواب لکھ دو۔ اکتب الجواب، میں جواب لکھتی ہوں، الی اخی، اپنے بھائی کو، میں اپنے بھائی کو جواب لکھتی ہوں۔ اکتب یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کا استعمال مؤنث کے لیے ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ان ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الجواب یہ مفعول بھی ہے۔ اکتبو فعل کے لیے مفعول بھی ہے، اور الی اخی یہ جار مجرور ہے۔ الی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور اخی یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے۔ اخ مضاف ہے، اور یا ضمیر متکلم یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر الی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے اکتب و فعل کے ساتھ۔ اکتب و فعل اپنے فاعل انا اور مفعول بھی الجواب اور متعلق الی اخی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اکتب الجواب، میں جواب لکھتی ہوں، الی اخی، اپنے بھائی کو، میں اپنے بھائی کو جواب لکھتی ہوں۔ دعی الرسالۃ فی الظرف، دعی الرسالۃ فی الظرف، دعی الرسالۃ، خط کو ڈال دو، فی الظرف، لفافے میں، خط کو لفافے میں ڈال دو۔ اضع الرسالۃ، میں خط کو ڈالتی ہوں، فی الظرف، لفافے میں، میں خط کو لفافے میں ڈالتی ہوں۔ ترکیب نہایت آسان ہے، انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ دعی الرسالۃ فی الظرف کی بالکل وہی ترکیب ہے جو اکتب الجواب الی اخیک کی ترکیب تھی، بالکل وہی ترکیب ہے، اور اضع الرسالۃ فی الظرف اس کی ترکیب بالکل اکتب الجواب الی اخی اس کی طرح ہے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہ ہوگا، آپ ترکیب کر سکتے ہیں۔ اغلق الظرف، اغلق الظرف، لفافہ بند کر دو۔ اغلق الظرف، میں لفافہ بند کرتی ہوں۔ ترکیب نہایت آسان ہے، انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ این ترسلین الرسالۃ، این کہاں، ترسلین تو بیچتی ہے، الرسالۃ خط، تو خط کہاں بیچتی ہے۔ این جو ہے یہ مفعول فیہ مقدم ہے، اور ترسلین یہ فعل با فاعل ہے، یعنی ترسلین فعل ہے جو کہ واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس میں نون سے پہلے آپ کو جو یا نظر آ رہی ہے یہ ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الرسالۃ یہ مفعول بھی ہے ترسلین فعل کے لیے۔ تو ترسلین فعل اپنے فاعل یا ضمیر بارز اور مفعول بھی الرسالۃ اور مفعول فیہ مقدم این سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ۔ این ترسلین الرسالۃ، تو خط کہاں بیچتی ہے، ارسلھا، میں اسے بیچتی ہوں، یعنی اس خط کو بیچتی ہوں، الی صندوق البرید، لیٹر بکس کو، میں اسے لیٹر بکس کو بیچتی ہوں۔ ارسلھا میں یہ ارسل جو ہے یہ فعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، یہاں پر یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ارسل جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ان ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر جو کہ الرسالۃ کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے،
کیونکہ الرسالت یہ بھی مؤنث ہے اور ہا ضمیر غائب یہ بھی مؤنث ہے، تو دونوں میں مطابقت ہے۔ تو یہ یہاں پر ارسل فعل کے لیے مفعول بھی ہے، اور الی صندوق البرید یہ جار مجرور ہے۔ الی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور صندوق البرید یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے ارسل فعل کے ساتھ، تو ارسل فعل اپنے فاعل انا اور مفعول بھی ہا ضمیر غائب اور متعلق الی صندوق البرید سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام ارسلھا میں اسے بیچتی ہوں، یعنی اس خط کو بیچتی ہوں، الی صندوق البرید لیٹر باکس کو، میں اسے لیٹر باکس کو بیچتی ہوں۔ این ترسلین الرسالۃ تو خط کہاں بیچتی ہے یا خط کہاں بھیجے گی؟ ارسلھا میں اسے بیچتی ہوں یا بھیجوں گی، الی صندوق البرید لیٹر باکس کو، میں اسے لیٹر باکس کو بیچتی ہوں یا بھیجوں گی۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔